سرور گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو غور سے سنے، ایک آیت قرآن مجید کو غور سے سننا، خیر لہ من سبیر ذہب، یمن میں ایک پہاڑ ہے جو بلند ترین پہاڑ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اگر اس پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے اور وہ سارا کا سارا پہاڑ سونے والا راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، اس خرچ کرنے کا ثواب کم ہے، ایک قرآن کی آیت کو سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور جتنی بھی محفل مجالس ہوتی ہیں مرحومین کے لیے، یقیناً جتنے بندے جو فیض لے جائیں گے، خدا کی ذات ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اتنا ہی اجر اس بندے کو عطا فرمائے گا جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ من خرج، دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنت، جو بندہ گھر سے کسی مقام پہ، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی مسجد میں اس غرض و غایت کے لیے جائے، لیطلب بابا من العلم، کے علم کی کوئی ایک چیز، ایک بات، ایک مسئلہ علمی سیکھ کے آؤں گا، پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں وہ لو نہیں، فہو سالک علی سبیل الجنت، وہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے، جنت کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ مرحوم و مغفور ملک افتخار حسین، کل میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مولا کے ماتمی تھے، ایک فرشتے نے جب اللہ سے کہا اے میرے اللہ میری ایک عرض ہے، میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں جس پوری کائنات کے لیے تو نے اپنی جنت بنائی ہے اس تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے اے میرے اللہ میں تیری جنت کی سیر کروں، لیکن شرط یہ ہے مجھے وہ پرواز عطا کر جو یوسف کو کنویں سے نکالنے کے لیے جبرائیل کو عطا کی تھی، اتنی تیزی، اتنی سرعت، وہ پرواز عطا کر۔ اللہ نے کہا جا میری جنت دیکھ، اور وعدہ کر رہا ہوں اتنی ہی پرواز تجھے عطا کروں گا۔ 1000 سال وہ اللہ کا فرشتہ اللہ کی جنت گھومتا رہا، 1000 سال، جب 1000 سال گھوم کے تھک کے آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے اے میرے اللہ میں مومنین کا جنت میں مقام بتانا چاہتا ہوں، اس بات میں کہ جنت میں ایک مومن کا مقام کیا ہوگا۔ جب 1000 سال جنت کی سیر کر کے وہ اللہ کا ملک واپس آتا ہے خدا کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے اے میرے اللہ تیری آدھی جنت تو دیکھ لی ہوگی۔ اس وقت اللہ نے کہا اے اللہ کا فرشتہ 4 سال سرعت، وہ بھی جبرائیل والی تیزی تجھے میں نے عطا کی ہے، ابھی تک تو میرے ایک مومن بندے کا جنت میں گھر نہیں دیکھا۔ میرے اللہ مومن کا جنت میں اتنا بڑا گھر ہوگا کہ 1000 سال۔ اس وقت اللہ نے کہا جا 1000 سال اور پرواز کر، جب 1000 سال اور پرواز کر کے تھک جائے گا جنت میں اس کا گھر دیکھے گا مومن کا جس کا مقام سب سے کم ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم تمام کو کم از کم جنت میں وہ مقام عطا کرے جو ایک ادنا سا مومن کا مقام ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قبلہ مولانا شیرازی صاحب موت کے موضوع پہ 2-4 باتیں کر رہے تھے، میں بھی بس اسی موضوع کو لے کر چلتا ہوں، اور جب بانیان کا حکم ہوگا انشاءاللہ ختم شروع کیا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کتنی قرآن مجید کی آیات ہیں جس میں خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے اے انسان
تجھے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا، اگر تجھے میں نے پیدا کیا ہے تو فقط اور فقط جنت کے لیے۔ کم از کم انسان تیرا مقام یہ ہے، تیری زندگی کا ما حصل، تیری زندگی کا لا حصل یہ ہے کہ تجھے آخر وقت میں اللہ کی ذات جنت عطا فرمائے۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے اللہ؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب سے پہلے جنت کو خلق کیا، اور انسان تیری ہدایت اور تیری رہنمائی کے لیے میں نے وہ ہستیاں اس دنیا میں بھیجی جو ہستیاں بے عیب ہیں، جو ہستیاں بے عیب ہیں، جو ہستیاں خدا کی طرف سے پڑھ کر آئی ہیں، اور ان پہ ایک ایسی مہر لگا کے بھیجا ہے جس کو یا مہر نبوت کہتے ہیں، یا مہر رسالت کہتے ہیں، یا مہر امامت کہتے ہیں۔ اور ایسی ہستیاں یہ عام ہستیاں نہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق، ان کو یہ سند دے کر بھیجا ہے اے پیغمبر اگر تجھے پیدا نہ کرتا، اس پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا، لیکن انسان غور کر، تو نے اس ہستی کو جس کے لیے پوری کائنات میں نے بنائی ہے اس کو تکالیف بھی دی، اس کو خون و خون کیا، اس کے اوپر کبھی تو کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ ہستی مجھے اتنی پیاری ہے جس کے لیے پوری کائنات کو میں نے خالق کیا، اس کی تکلیف برداشت کی ہے، لیکن تیری ہدایت کے لیے میں نے دامن نہیں چھڑایا۔ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے میرے والدین، میری اولاد، میرے بھائی۔ اگر کوئی میرے بھائیوں کو، میری اولاد کو، میرے والدین کو اذیت تکلیف دے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرا سب سے زیادہ رشتہ ہے والدین کے ساتھ، لیکن اے انسان اتنی میری قریبی ہستی، اس کی تکلیف کو برداشت کیا ہے میں نے، لیکن تجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ کیوں؟ میں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اے انسان اگر تو پورا ایک سال خدا کی نافرمانی کرتا رہے، 2 سال، 3 سال، 70 سال خدا کی نافرمانی کرتا رہے، خدا کہتا ہے اگر آخر وقت میں بھی ایک بار استغفر اللہ پڑھ دیا دل سے میں خدا معاف کر دوں گا۔ تیرے والدین 2 سال، 4 سال، 5 سال، مسلسل تو 10 سال والدین کی نافرمانی کر، جتنا ہی کیوں نہ ہوں بالآخر یا گھر سے نکال دیں گے یا تجھے آگ کر دیں گے۔ میں خدا 70 ماہ سے پیار زیادہ کرتا ہوں۔ 70 سال تو نے میری نافرمانی کی، کبھی اپنا رزق بند نہیں کیا، کبھی اپنا رزق بند نہیں کیا، کبھی اپنی زمین سے نہیں نکالا۔ اے انسان میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، یہ جو تیرے اوپر میں نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں ان کو میں نے یہ حکم دیا ہے اگر یہ فرشتہ کوئی بندہ یہ نیک کام کرتا ہے تو نے نیکی لکھنی ہے، لیکن ایک نہیں لکھنی۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے، ایک کے بدلے 7 لکھنی ہے، اور اس کو کہا خبردار نیکی یہ کرنے والا 7 لکھ رہا ہے، تو نے 7 نہیں لکھنی، اگر ایک گناہ کیا ہے تو صرف 1 گناہ لکھنا ہے۔ اور خبردار یاد رکھنا، اس کو کہا پکی پینسل سے لکھنا، اس کو کہا نہیں ابھی کچی پینسل سے، اگر 7 گھنٹے بعد بھی توبہ کر لے وہ مٹا دینا۔ کتنا غفور الرحیم ہے وہ ذات، اگر 7 گھنٹے نہیں 7 دن بعد بھی۔ اے انسان، اے اللہ کے فرشتے، وہ کچی پینسل سے اس لیے لکھنا اگر مرتے دم تک بھی آخر وقت میں بھی اس کو یاد آ گیا کہ میرا کوئی پروردگار ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا، اس فرشتے کو کہے جا جو ساری زندگی تو نے لکھا ہے کچی سے ہی لکھا، اب اس کو مٹا دے، وہ بندہ میری بارگاہ ہمیں استغفار کر رہا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں خدا کو شرم آتی ہے اس کی بات کو کیسے ٹال دوں، میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اے انسان تجھ سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، جب میں ملک الموت کو تیری طرف بھیجتا ہوں اس کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ سر کی طرف سے جا، بلکہ اس کو میں نے حکم دیا ہے کہ پاؤں کی طرف سے جا۔ جب انسان کی طرف ملک الموت آتا ہے پاؤں کی طرف سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے تیرے چند لمحے ہوتے ہیں، ساری زندگی خطا کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، لیکن اے فرشتے اس طرف سے آنا
کیا پتا جب یہاں تک تو پہنچ آئے، یہ اللہ کا بندہ، یہ میرا مخلص بندہ، اگر یہ بندہ موت یہاں تک پہنچ آئی اور اس نے توبہ کر لی، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ اتنا انتظام کیا، فرشتے کو کہا کہ یہاں پاؤں کی طرف سے اس کی روح کو قبض کرنا شروع کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر تو معافی مانگتا ہے، وقت یہاں تک آ گیا ہے، تو تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، میرے بخشنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے اے انسان، ایمان سے دس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ایک بندہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تھی کہ ساری زندگی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے لگے تو اس مہمان نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جناب ابراہیم نے کہا اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ جناب ابراہیم نے اس کو کھانا نہیں کھانے دیا، اس کو باہر بھیج دیا۔ فوراً اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم آج تک میں اس کا پروردگار ہو کے 40 سال 50 سال یہ میری نافرمانی کرتا رہا ہے، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ جا اس بندہ مومن کو، اس بندہ کو راضی کر کے لیا۔ حضرت گئے، اللہ کا اتنا فرمان ہے انسان تیرے بارے، بے شک نہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، نہ تو اس کی وحدہ لا شریکیت کی قسم دیتا ہے، نہ تو اس کو مانتا ہے، لیکن وہ خدا پھر بھی تیرے اوپر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ تو کافر ہے پھر بھی رزق دے رہا ہے، تو منافق ہے پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو ان کی بھی نافرمانی کر پھر بھی تیرا رزق بند نہیں کرتا۔ جس کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو ان پہ ظلم کرتا آ رہا ہے لیکن تیرا رزق بند نہیں کرتا۔ پھر کہا اے انسان، میں تجھ سے اتنی پیار اور محبت کرتا ہوں، اتنا پیار اور محبت کرتا ہوں، ایک نہیں دو نہیں 70 سگی ماں کے پیار کو جمع کیا جائے، لیکن میں اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ میں نے جنت میں تیرا مقام رکھا ہے۔ تیرے والدین ساری زندگی کوشش کرتے رہے، جنت درکدار، جنت کے دروازے تک نہیں لے جا سکتے۔ 70 ماں سے اس لیے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں نے تجھے جنت کا دروازہ دکھایا اور جنت میں وہ مقام عطا کیا جو تیرے شعور میں بھی نہیں ہے۔ اے انسان، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے جنت بھیجوں۔ اگر تو جہنم جائے گا تو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے افعال کی وجہ سے، وگرنہ میرا ارادہ نہیں۔ اگر میرا یہ ارادہ ہوتا کہ تجھے جہنم بھیجنا ہے تو جو ہی پیدا کرتا یا پیدا ہی نہ کرتا، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیتا۔ اگر میرا یہ ارادہ ہوتا 1,24,000 پیغمبر کو تیری ہدایت کے لیے نہ بھیجا، ان کے اوصیاء کو تیری ہدایت کے لیے نہ بھیجتا، ان کے انبیاء کے بعد اماموں کو، ائمہ کو تیری ہدایت کے لیے نہ بھیجا، اے انسان ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا تھا، تیری ہدایت کے لیے پہلے 2 ہادی عطا فرمائے۔ ایک ہادی کا نام ہے عقل، دوسرے ہادی کا نام یا امام ہے یا رسول ہے۔ اور یہ ایسے ہادی ہیں جنہیں کچھ پڑھنے کی، جنہیں کچھ یہاں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں 2 مسلمان رہنما تھے۔ روم والی سلطنت کے بادشاہ نے کہا کہ یہ 2 مسلمان ہیں اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے جانشین ہیں۔ دونوں کا دعویٰ یہ ہے ہم پیغمبر کے جانشین ہیں۔ اس نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو ان میں سے سچا کون ہے۔ 2 ہے، دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر کا وصی ہوں، میں خلیفہ ہوں پیغمبر کا، میں پیغمبر کا جانشین ہوں۔ جاؤ اور جا کے دیکھو دونوں میں سے سچا کون ہے، اور پتہ کیسے چلے گا؟ وہ جا کے پوچھنا، جس نے جواب دے دیا سمجھ جانا وہی سچا ہے۔ وہ بندہ آیا، پہلے خلیفہ کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ میں روم کی سلطنت سے آیا ہوں، میرے بادشاہ نے
میرے بادشاہ نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، اگر تو جواب دے گا تو بسم اللہ۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ اس نے کہا کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا میرا بادشاہ یہ پوچھ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کہا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ تیسرا اس نے کہا وہ 10 چیزیں بتاؤ جو ایک کے اوپر ایک محکم مضبوط تر ہیں۔ اب اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ایک اپنے مرید کو راضی کیا کہ جاؤ کوفہ جاؤ اور لباس کوفیوں والا پہن کے جانا، کوفیوں والا لباس پہن کے جانا۔ اب وہ بندہ آیا، مولا علی علیہ السلام، مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، بار محمد و آل محمد صلوات۔ مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، آ کے عرض کرتا ہے مولا آپ کا ماننے والا ہوں اور کوفہ سے آیا ہوں، مولا آپ کا ماننے والا ہوں، کوفہ سے آیا ہوں۔ مولا کہتے ہیں نہ تو میرا ماننے والا ہے نہ تو کوفہ کا رہنے والا ہے، لیکن بتا تیری حاجت کیا ہے؟ کہتا ہے بے شک مولا نہ آپ کا ماننے والا ہوں نہ میں کوفہ سے آیا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا وہاں سے مجھے جواب نہیں ملے، اب میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، میرے چند سوال ہیں، اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے اپنے بادشاہ کو جا کے بتاؤں گا، بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے مولا میرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسری سے مضبوط تر ہے؟ مولا مسکرا کے کہنے لگے اے حسن مجتبی اس کو جواب دے، اے حسن مجتبی اس کو جواب دے۔ مولا نے اس کو جواب دیا کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ فقط سورج کی 1 دن کی مسافت کا ہے۔ مسکرایا، مولا یہ بتائے زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ مولا کہتے ہیں صرف 1 نگاہ کا فاصلہ ہے، اگر تو یہاں پہ بیٹھ کے اس کو یاد کر، ایک تیری نگاہ کے اٹھانے میں دیر ہے، اس کے سننے میں دیر نہیں ہے۔ مولا وہ 10 کیسی چیزیں ہیں جو مضبوط سے مضبوط تر ہیں؟ مولا نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے پتھر، پہاڑ، جس سے ہر چیز کو کاٹا جا سکتا ہے، اس سے دنیا میں کوئی مضبوط نہیں، لیکن اس پہاڑ اور پتھر سے بھی جو اس کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے زیادہ مضبوط ہے آگ جو اس کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ محکم ہے پانی جو آگ کو ختم کر دیتا ہے، پانی کے اوپر وہ ہوا ہے جو اس کو لے جاتی ہے، ہوا کے اوپر وہ بادل ہے جو اس ہوا کو لیے پھرتا ہے، اس بادل کے اوپر ایک اللہ کا فرشتہ ہے جو اس پہ موکل ہے، اس فرشتے کے اوپر ملک الموت ہے جو اس کی روح کو قبض کرے گا، ملک الموت کے اوپر موت ہے جو ملک الموت کو بھی آئے گی، اس موت کے اوپر عامر ہے۔ مولا وہ عامر کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ جس امر کا پوچھ رہا ہے پوری کائنات پہ غلبہ ہے امر کا، اور امر ہمارے محمد ہے۔ بس ایک جملہ ذکر مصائب کا۔ کل عید کا دن گزرا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ عید گزاری ہوگی، لیکن وہ ہستیاں جن کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، کل شہر کوفہ تھا، ایک وہ گھر تھا جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، لیکن ان کے گھر میں ماتم تھا۔ ایک روایت عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، جب مولا علی علیہ السلام کو دفن کر کے جناب حسنین واپس کوفہ آ رہے تھے، ایک خرابہ سے گزر ہوا، ایک بیابان نما گھر سے گزر ہوا، جس گھر میں کچھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بندہ ہے جو مسلسل
مسلسل رو رو کے کہہ رہا ہے اے وہ میرا ساتھی، اے وہ میرا دوست جو آ کے مجھے نہلاتا بھی تھا، مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا، میرے کپڑے بھی تبدیل کرتا تھا، پتہ نہیں تو کہاں گیا ہے۔ جب یہ الفاظ سنے ہیں نا جناب حسن اور امام حسین نے، اس کے پاس گئے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں اے بزرگ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے آج سے 3 دن پہلے میری زندگی اسی خرابے میں گزری، ایک شخصیت آتی تھی، جب وہ آتی تھی میں پوچھتا تھا تو کون ہے؟ وہ کہتا تھا تجھے اس سے کیا ہے؟ ایک دوست کے پاس آیا ہے، ساری زندگی اس نے میری خدمت کی ہے، لیکن پتہ نہیں 3 دن ہو گئے ہیں وہ یہاں سے چلا گیا ہے یا مجھے بھول گیا ہے۔ جناب حسنین کہتے ہیں تو کتنا خوش قسمت ہے، وہ ہمارے بابا امیر علیہ السلام تھے جو تیرا اتنا خیال کرتے تھے۔ آج سے 3 دن پہلے ان کو ضرب لگی، ابھی ہم اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ جب اس فقیر نے یہ بات سنی کہتا ہے پھر لے جاؤ مجھے اپنے بابا امیر کی قبر مبارک پہ۔ وہ آ کے کہتا ہے کیا کہے گا؟ کہوں گا اے امیر جب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اتنا شفیق تھا میرے بعد، میں تیرے بعد اس دنیا میں کیسے زندہ رہوں گا؟ جا کے آپ کے بابا امیر کی قبر پہ یہی دعا کروں گا اللہ میری روح کو قبض کر۔ بس عزادارو یہ فقیر اپنے جناب حسنین کے ساتھ گیا، جب وہاں پہ پہنچتا ہے وہ فقیر